ڈیپ ورک کتاب کی تصنیف کیل نوپیوٹ نے کی ہے اور یہ ایک سوچنے پر مجبور کرنے والی کتاب ہے جو ہمارے مشغول دنیا میں گہری توجہ کے تصور کو دریافت کرتی ہے۔ کتاب دو حصوں میں تقسیم ہے، دا آئیڈیا اور دا رولز۔ یہاں ایک باب خلاصہ ہے۔ کیل نوپیوٹ ڈیپ ورک کے تصور کو متعارف کرواتے ہیں جسے وہ پیشہ ورانہ بے دھیانی سے پاک سرگرمیاں قرار دیتے ہیں جو ذہنی صلاحیتوں کو اپنی انتہاؤں تک پہنچاتی ہیں اور زیادہ قیمتی نتائج پیدا کرتی ہے۔ وہ اس کا موازنہ شیلو ورک سے کرتے ہیں جو ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو معمولی اور آسانی سے نقل کی جا سکتی ہے۔ نوپیوٹ کا کہنا ہے کہ گہری محنت کا ماہر بننا آج کی معیشت میں بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ گہری محنت کی اہمیت۔ اس باب میں گہری محنت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک مسابقتی علم پر مبنی معیشت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نوپیوٹ نے دو اہم صلاحیتوں پر زور دیا ہے۔ ایک، پیچیدہ چیزوں کو تیز سیکھنا۔ دو، اعلیٰ معیار اور تیز رفتار نتائج پیدا کرنا۔ گہری محنت ان صلاحیتوں کو سیکھنے اور بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ توجہ اور دماغی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ گہری محنت کو اپنانے سے افراد اپنے شعبوں میں ممتاز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایسی دنیا میں جہاں توجہ کی کمی اور معمولی کاموں کا غلبہ ہو۔ گہری محنت نایاب ہے۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ گہری محنت دن بدن نایاب ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا، مسلسل جڑے رہنا اور معمولی کام جیسے ای میلز، میٹنگز وغیرہ کی بڑھتی ہوئی تعداد نے اس میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ زیادہ تر دفاتر میں اہمیت اس بات کو دی جاتی ہے کہ اب کتنی جلدی جواب دیتے ہیں یا کتنی نظر آتے ہیں، نہ کہ اب کتنی مفید محنت کر رہے ہیں۔ نوپیوٹ کا کہنا ہے کہ یہ کمی گہری محنت کو ایک قیمتی صلاحیت بنا دیتی ہے۔ جو لوگ گہری توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیشہ ورانہ اور تخلیقی کاموں میں ایک بڑی مسابقتی برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ گہری محنت کا مقصد اور اہمیت۔ اس باب میں گہری محنت سے ملنے والی اندرونی سکون اور مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ نوپیوٹ فلسفیانہ اور نفسیاتی نقطہ نظر سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گہری توجہ انسان کی فطری خواہشات جیسے مہارت حاصل کرنا اور چیلنج کا سامنا کرنا سے ہم آہنگ ہوتی ہے۔ گہری محنت میں لگ کر افراد اہم کام کر سکتے ہیں اور اندرونی تسکین حاصل کر سکتے ہیں۔ نوپیوٹ کا کہنا ہے کہ گہری محنت کے لیے کی جانے والی محنت کامیابی اور مقصد کا احساس پیدا کرتی ہے جس سے نہ صرف یہ کام مفید ہوتا ہے بلکہ ذاتی طور پر خوشی بھی ملتی ہے۔ قاعدہ ایک، گہری محنت کریں۔ اس باب میں گہری محنت کو روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں بہت ساری پریشانیاں اور خلفشار ہوتے ہیں۔ نوپیوٹ نے توجہ مرکوز رکھنے کے لیے سسٹمز اور روٹینز بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اہم طریقے یہ ہیں۔ ایک، وقت کا تعین، گہری محنت کے لیے مخصوص وقت مختص کریں۔ دو، روٹین اور ماحول، گہری توجہ کے لیے ایک مستقل روٹین اور ورک اسپیس بنائیں۔ تین، پریشانیوں کو ختم کرنا، مداخلتوں کو کم کرنے کے لیے ٹولز اور حدیں استعمال کریں۔ باب پانچ، کم سے کم مزاحمت کا اصول۔ کیل نوپیوٹ کی کتاب ڈیپ ورک کے اس باب میں کم سے کم مزاحمت کا اصول اوپر بات کی گئی ہے کہ کیوں دفتر میں غیر ضروری کام زیادہ ہوتے ہیں اور اس رجحان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ دیا گیا ہے۔ ایک، غیر ضروری کام کا غلبہ، جدید دفاتر میں اکثر ظاہر کرنے والی مصروفیت اور فوری رد عمل کو اہم کاموں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ملازمین کم سے کم مزاحمت کے اصول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ ایسے کاموں کی طرف مائل ہوتے ہیں جو مکمل کرنا اور ناپنا آسان ہو۔ دو، غیر واضحیت کا اثر، جب کام کے واضح اہداف و پیمائش کے طریقے نہیں ہوتے تو لوگ غیر ضروری کاموں جیسے میٹنگز میں شرکت، ای میلز بھیجنا اور سوشل میڈیا کا انتظام کرنے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تین، غیر ضروری کام کا مقابلہ کرنا، گہری محنت کو اپنانے کے لیے افراد کو اپنے کام کے ماحول کو اس طرح ڈھانچنا ہوگا کہ وہ اعلیٰ قدر والے کاموں پر توجہ مرکوز کریں اور غیر ضروری خلفشار سے بچیں۔ تنظیموں کو بھی ایسی پریکٹسز اپنانی ہوں گی جو مفید پیداوار کو انعام دیں۔ آرام کریں۔ اس باب میں نوپیوٹ نے گہری محنت کو سپورٹ کرنے کے لیے آرام اور فراغت کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ دیا گیا ہے۔ ایک، آرام کی اہمیت، نوپیوٹ کا کہنا ہے کہ گہری اور مفید محنت کے لیے دماغی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے جو صرف آرام اور تفریح سے دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ آرام کرنا توجہ اور تخلیقی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
2. शट डाउन रूटीन। وہ دن کے آخر میں ایک واضح شٹ ڈاؤن روٹین اپنانے کی تجویز دیتے ہیں تاکہ دماغ کو یہ سگنل ملے کہ کام مکمل ہو چکا ہے اور وہ غیر کام کے اوقات میں پوری طرح ریچارج کر سکے۔ 3. انکیوبیشن پیریڈز۔ آرام کے دوران دماغ مسائل کو حل کرتا رہتا ہے جو اکثر نئے خیالات اور حل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ منظم آرام تخلیقی سوچ کو بڑھا سکتا ہے۔ 4. کام اور زندگی کا توازن۔ کام اور تفریح کا توازن پیدا کرنا نہ صرف پیداواریت بڑھاتا ہے بلکہ مجموعی طور پر فلاح و بہبود کو بھی بہتر بناتا ہے، جو وقت کے ساتھ گہری محنت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گہری محنت کریں۔ اس باب میں نوپیوٹ نے گہری محنت میں مسلسل مشغول رہنے کے لیے سسٹمز اور عادات بنانے پر زور دیا ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ دیا گیا ہے۔ 1. پریشانیوں کا مقابلہ کریں۔ جدید ماحول میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسی عادات اور روٹینز اپنائیں جو توجہ مرکوز کریں اور مداخلتوں کو ختم کریں۔ 2. عمل کرنے کے 4 اصول۔ نوپیوٹ نے گہری محنت کو روزانہ کی روٹین میں شامل کرنے کے لیے کچھ حکمت عملیوں کا تعارف کروایا۔ اہم ترین کاموں پر توجہ دیں، کم لیکن بڑے اور اہم اہداف کو ترجیح دیں۔ رہنمائی کے اقدامات پر عمل کریں۔ وہ عادات جیسے گہری محنت میں گزارا وقت کو ٹریک کریں جو نتائج پیدا کرتی ہے۔ ایک دلچسپ اسکور بورڈ رکھیں۔ ترقی کو ٹریک کرنے کے لیے بصری پیمائش استعمال کریں۔ جوابدہی کی روٹین بنائیں۔ باقاعدگی سے کارکردگی کا جائزہ لیں تاکہ عزم برقرار رہے۔ 3. گہری محنت کو روٹین بنائیں۔ گہری محنت کے لیے ذاتی روٹینز بنائیں جیسے مخصوص اوقات، جگہیں اور طریقے مقرر کریں تاکہ توجہ مرکوز ہو سکے۔ 4. ارادے کا صحیح استعمال کریں۔ سمجھیں کہ ارادہ محدود ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے بنائے گئے سسٹمز اور ڈھانچے کا استعمال کریں تاکہ توانائی کو اہم کاموں کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ بوریت کو اپنائیں۔ اس باب میں نوپیوٹ نے دماغ کو خلفشار سے بچانے اور مستقل توجہ بڑھانے کی تربیت دینے پر زور دیا ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ 1. نئی چیزوں کی تلاش کی خواہش کو روکے۔ جدید عادات جیسے موبائل کا بار بار استعمال اور ملٹی ٹاسکنگ دماغ کی گہری توجہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ گہری محنت کو اپنانے کے لیے آپ کو فوری تسکین کی عادت کو توڑنا ہوگا۔ 2. توجہ کی مشق کریں۔ نوپیوٹ توجہ بڑھانے کے لیے کچھ خاص مشقوں کی تجویز دیتے ہیں جیسے بغیر کسی خلل کے کام کرنے کے لیے وقت مقرر کرنا اور روزمرہ کے کاموں میں ذہن سازی کی مشق کرنا۔ 3. آرام کو اپنائیں۔ ہر لمحے کو خلفشار سے بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ دماغ کو آرام کرنے دیں کیونکہ یہ ضرورت پڑنے پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت کو مضبوط کرتا ہے۔ 4. انٹرنیٹ کے استعمال کا شیڈول بنائیں۔ پورے دن میں آن لائن خلفشار سے بچنے کے بجائے ای میل چیک کرنے اور ویب براؤزنگ کے لیے مخصوص اوقات مقرر کریں۔ اس سے نظم و ضبط بڑھتا ہے اور فوری مصروفیت پر انحصار کم ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کو چھوڑیں۔ اس باب میں نوپیوٹ نے ڈیجیٹل ٹولز اور پلیٹ فارمز کے حوالے سے ایک تنقیدی نقطہ نظر اپنانے کی بات کی ہے تاکہ آپ کی توجہ مرکوز رکھنے کی صلاحیت کو بچایا جا سکے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ 1. سوشل میڈیا کا نقصان۔ سوشل میڈیا کچھ فوائد فراہم کرتا ہے مگر یہ اکثر بہت زیادہ وقت اور توجہ لے لیتا ہے جو گہری محنت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ 2. چنندہ استعمال۔ ہر ٹول کو استعمال کرنے کے بجائے یہ جائزہ لیں کہ آیا کوئی پلیٹ فارم آپ کے پیشہ ورانہ آزادی مقاصد کی حمایت کرتا ہے۔ نوپیوٹ وہ ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جس کے مطابق آپ ان ٹولز کو چھوڑ دیں جو ان کے فوائد کے مقابلے میں زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ 3. ڈیجیٹل ملزم۔ ایک سادہ نقطہ نظر اپنائیں اور صرف وہی سب سے قیمتی ٹولز اپنے زندگی میں رکھیں۔ ان پلیٹ فارمز سے بچیں جو غیر ضروری خلفشار پیدا کرتے ہیں یا آپ کے دن میں غیر ضروری کام شامل کرتے ہیں۔ 4. 30 دن کا تجربہ۔ نوپیوٹ 30 دن کا ڈیجیٹل ڈیکلیٹر تجویز کرتے ہیں تاکہ آپ آپشنل ٹیکنالوجی سے دور جا کر ان کی زندگی میں اہمیت کا دوبارہ جائزہ لے سکیں۔ غیر ضروری کام کو کم کریں۔ اس باب میں نوپیوٹ نے غیر ضروری کاموں کو کم کر کے گہری اور اہم محنت کے لیے وقت بڑھانے پر زور دیا ہے۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ 1. غیر ضروری کام کی پوشیدہ قیمت۔ غیر ضروری کام جیسے ای میلز اور میٹنگز جو کم قیمت اور اکثر دہرائے جانے والے ہوتے ہیں وقت اور توانائی لیتے ہیں جس سے گہری محنت کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ 2. غیر ضروری کام کی شناخت کریں۔ نوپیوٹ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کا جائزہ لیں اور سرگرمیوں کو ان کی اہمیت اور گہرائی کے لحاظ سے درجہ بندی کریں۔ 3. وقت کی تقسیم۔
اپنے دن کی منصوبہ بندی کے لیے وقت کی تقسیم ٹائم بلاکنگ کا استعمال کریں۔ گہری محنت کے لیے مخصوص اوقات مختص کریں اور غیر ضروری کاموں کو محدود اوقات میں رکھیں۔ 4 حدود مقرر کریں۔ غیر ضروری کاموں پر صرف ہونے والے وقت کو کم کریں، ان کاموں کو سونپ کر خودکار بنا کر ختم کر کے۔ اپنے ساتھیوں سے حدود کا اظہار کریں اور زیادہ وعدے نہ کریں۔ 5 مفید محنت کی کوشش کریں۔ اپنے کام کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ گہری اور اہم محنت پیدا کرنے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ کیل نوپیوٹ کتاب کے اختتام پر اس کے اہم اصولوں کو دوبارہ دہراتے ہیں اور آخر میں کچھ مفید بصرتیں فراہم کرتے ہیں۔ یہاں ایک مختصر خلاصہ ہے۔ 1 گہری محنت کو سپر پاور بنائیں۔ نوپیوٹ یہ بات دوبارہ کہتے ہیں کہ گہری محنت آج کی معیشت میں ایک نایاب اور قیمتی صلاحیت ہے۔ جو لوگ اسے سیکھتے ہیں وہ ایک بڑی مسابقتی برتری حاصل کرتے ہیں۔ 2 گہری محنت کو اپنانا۔ کامیابی کے لیے مسلسل کوشش درکار ہوتی ہے تاکہ گہری محنت کو اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکے۔ اس کے لیے کتاب میں دیے گئے 4 اصول اپنانا ضروری ہے۔ گہری محنت کریں۔ بوریت کو اپنائیں۔ سوشل میڈیا چھوڑیں۔ غیر ضروری کاموں کو کم کریں۔ 3 ثقافتی تبدیلی۔ گہری محنت کو اپنانا شاید ثقافتی طور پر مختلف لگے کیونکہ جدید معاشرہ اکثر سطحی پیداواریت کو انعام دیتا ہے، لیکن گہری محنت کو ترجیح دینا آپ کو زیادہ معنی خیز کامیابیاں اور سکون دے گا۔ 4 عمل کریں۔ نوپیوٹ قاریوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ چھوٹے قدموں سے آغاز کریں، آہستہ آہستہ ان اصولوں کو اپنائیں اور اپنی توجہ بڑھانے اور خلفشار کو ختم کرنے کے لیے جان بوجھ کر تبدیلیاں کریں۔